برادران اسلام، تمہارے گھر کی بھی پریشانیاں جو نادانی آتی ہیں وہ بھی رک سکتی ہیں، مگر ہم دنیا کے مال و متاع میں لگ گئے، تمام میں لگ گئے، ہمیں لالچ بڑھ گیا۔ یہ وہ مذہب اسلام ہے، یہ وہ مذہب اسلام ہے۔ لوگوں نے اپنی سلطنتیں لات مار دی اس مذہب اسلام کے لیے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ بڑا پائے کے بزرگ ہیں، اپنے دور کے بہت عظیم بادشاہ تھے۔ ایک بار اپنے محل میں لیٹے ہوئے اوپر کسی کی ٹہلنے کی آواز آئی، خیال آیا یار میں بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ بنا اجازت کون میرے ٹیرس پہ، کون میری چھت پہ ٹہل رہا؟ سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے پکڑ کے لاؤ، کون ہے نیند میں خلل پیدا کر رہا ہے؟ پکڑ کے لایا گیا، اللہ اکبر، ایک غلام بادشاہ ابراہیم بن ادہم کی بارگاہ میں لایا گیا اور اس سے پوچھا بھائی تو بتا، تو میری چھت پہ، اس سے پہلے تو تجھے کبھی نہیں دیکھا، میری چھت پہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا حضور آپ بادشاہ ہونا، میرا اونٹ کھو گیا، غریب بندہ ہوں، اونٹ دیکھنے آیا تھا اپنا۔ بادشاہ مسکرائے، یار تو صحرا میں ڈھونڈتا اونٹ کو، جنگل میں ڈھونڈتا، میری چھت پہ تیرا اونٹ کہاں سے آیا؟ میری چھت پہ اونٹ تیرا؟ تعجب ہے۔ اس نے کہا ابراہیم بن ادہم تم بادشاہ ہو، زبان تو نہیں کھول سکتا میں، مگر ایک بات ضرور کہوں، تمہیں اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے کہ میں اونٹ کو چھت پہ ڈھونڈنے آیا ہوں؟ ابراہیم بن ادہم نے کہا ہاں مجھے تعجب ہے، تو اونٹ چھت پہ ڈھونڈنے آیا؟ حضرت ابراہیم بن ادہم سے غلام نے کہا اے بادشاہ، تمہیں اس بات پہ تعجب نہیں ہو رہا کہ تم چارپائی بھی لیٹے لیٹے اللہ کو طلب کر رہے ہو؟ تم سوچ رہے ہو چارپائی بھی لیٹے لیٹے اللہ مل جائے گا، چارپائی بھی لیٹ کے، بستر پہ لیٹ کے اللہ کو یاد کر رہے ہو؟ تم سوچ رہے ہو بستر پہ لیٹ کے، نہیں، اللہ کو اگر پانا ہے تو اس کا قرب حاصل کرنا پڑے گا، اور قرب ہی حاصل کرنا ہے تو اپنی دوستی سجدوں سے کرنا پڑے گی، اپنی یاری سجدوں سے کرنا پڑے گی، کلام اللہ سے کرنا پڑے گی۔ چارپائی پہ لیٹ کے اللہ کو یاد تو کر سکتے ہو، اس کی حقانیت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ابراہیم بن ادہم کے دل پہ بات لگی، کہتا تو ٹھیک ہے یار، چارپائی پہ لیٹ کے اللہ کو یاد کروں تو وہ بات الگ ہے، مگر اس کی حقانیت کا حق، اس کی ربوبیت کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم بن ادہم نے اسی وقت اعلان کیا کہ آج سے اس سلطنت کا مالک میں نہیں، بادشاہ یہ ہے، اور میں اس بادشاہ کو ٹھوکر مار کے اللہ میں لگ جاؤں گا۔ اور کہتے ہیں مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے یار، اللہ اگر حساب لے گا اس بادشاہ کا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اور اللہ والوں کا طریقہ کار بھی یہی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری سلطنت، میری حکومت میں مجھے ڈر ہے اگر ایک کتا بھی پیاسا رہا تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ اس کتے کا حساب نہ لے لے مجھ سے۔ تمہیں پتا ہے ایک عورت بلی پالا کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اسلام دیکھو کتنا خوبصورت ہے یار، اسلام کو تو ہم جیسے لوگوں نے بدنام کر دیا، مگر اسلام تو بڑا خوبصورت ہے جس میں داغ کا ایک نقطہ بھی نہیں۔ اسلام کو تو بدنام ہم جیسے لوگوں نے کر دیا، ایک نقطہ بھی نہیں۔ ارے چاند میں داغ ہے، اسلام میں ایک بھی داغ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت بلی پالا کرتی تھی، وہ کہیں باہر جانے کو تھی، گھر میں بلی بند کر گئی، چلی گئی، جب واپس آئی نا تو وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر چکی تھی، بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ عورت مری نا تو اپنے صحابوں سے کہا اے میرے صحابیوں، میں اپنی آنکھوں سے اس عورت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یار جو اسلام جانوروں کو بھی بھوکا رہنا پسند نہ کرے اور آج ہم پڑوسیوں کو بھوکا رکھیں، ہم کھا جائیں۔ نبی کی حدیث پاک ہے، حضور کہتے ہیں اگر صاحب کھانا کھا لے اور پڑوسی بھوکا سو جائے، کہتے ہیں وہ رات بھر کھانا اس پہ حرام رہتا ہے۔ ہمارا انجام یہ ہو گئے، ہم تو خوش ہوتے ہیں یار پڑوسی بھوکا ہے، کم وقت کے آج کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے۔ یار تو نے اللہ کے سامنے جانے کا کوئی تصور ہی نہیں کیا، حساب کرے گا۔ تم یہ سوچتے ہو یار ہم اپنی رقم سے پڑوسی کو دیں گے، نہیں، اللہ نے حق رکھا ہے، پڑوسی کا حق رکھا ہے۔ اور پہلے تو بڑا بہترین رواج تھے، اللہ تعالیٰ وہ دن لائے، پہلے محبتیں بڑا سچی پکی تھیں بندوں میں، ایک دوسرے سے بڑا محبتیں تھیں، مربتیں تھیں۔ افطاری ہو رہی تو وہ اس کے گھر بھجوا رہا ہے، وہ اس کے گھر بھجوا رہا ہے، بھلے اپنے گھر پہ بچے نہ بچے، پڑوسی کو پہنچا رہا ہے۔ پڑوسی بھی پھر ایسا کرتا ہے یار کل اس کے یہاں سے آئیے، آج چل اپنے یہاں سے بھیج دے۔ یہ مسلمانوں کے قاعدے ہوا کرتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے مگر پڑوسیوں کو کھلایا کرتے تھے۔ ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا اللہ جانے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم سلطنت کو اسی وقت چھوڑ دیا، کہا مجھے اب اللہ میں لگنا ہے، عبادت میں لگ گئے۔ اور جب عبادت میں لگے کچھ عرصے برسوں بعد، کچھ ٹائم کے بعد، جس کو ابراہیم بن ادہم نے بادشاہ بنایا تھا اس کا گزر ہوا، سینکڑوں سپاہی ابراہیم بن ادہم دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنی قمیض اپنے ہاتھوں سے سل رہے۔ بادشاہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آنسو جاری ہو گئے،
कहने लगा ये बादशाह तुम तो बड़ा अजीम शहंशाह थे, अगर तुम कहो तुम्हारी बादशाहत मैं वापस कर सकता हूं, फिर से बादशाह बन जाओ। तुम्हारा यह हाल देख के मुझे तरस आ रहा है। आज तुम खुद के हाथों से अपनी कमीज को सिल रहे हो, अपनी कमीज को सिल रहे हो, अपने कुर्ते को सिल रहे हो। एक टाइम ऐसा था आपकी कमीज जब फटती थी, आपकी कमीज जब उधड़ती थी, हजारों कनीजें आपकी बारगाह में आके अर्ज़ गुज़ार किया करती थी, उसमें से आप सिलेक्ट करते थे कौन सी कनीज आपका कुर्ता सिलेगी। हुजूर आप कहो वो बादशाहत ले लीजिए, हुजूर आप कहो वो दिन वापस ले आइए, आपके एक इशारे पर सैकड़ों गुलाम हाजिर हुआ करते थे। आपका यह हाल देखकर हमें रहा नहीं जा रहा है, आपका यह हाल हम पे देखा नहीं जा रहा है। इब्राहिम बिन आदम सुनते रहे, और जो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता ना उसे दुनिया की तलब रहती नहीं रहती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं या अल्लाह, मेरा एक दोस्त है यूशा बिन नून, वो कहता है उसने अपना एक अरीजा पेश कराया है कि तू उसे अपना दोस्त बना ले। मेरा बड़ा जिगरी दोस्त है यूशा बिन नून, मौला तू उसे भी अपना दोस्त बना ले। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कहा तू मेरा कलीम है, मैं तेरी बात ना मानूं, ठीक है तूने कहा मैंने दोस्त बना लिया। अल्लाह अकबर। जब मूसा अलैहिस्सलाम गए, 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, दोस्त मिल ही नहीं रहा, पूरी बस्ती में ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहा दोस्त। और जब दोस्त नहीं मिला ना तो घर पे गए उसके, कहा यार 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, काफी वक्त गुजर गया, रोज हम वक्त मेरे साथ रहता था, रोज मुझसे मिलने आता था, मुझसे मिला ही नहीं, मुलाकात ही नहीं की, कहां गया, किधर गया। घर वालों ने भी कहा पता नहीं, अरसा गुजर गया, घर में नहीं आया। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, यार ढूंढूं कहां, अब एक ही जात है जो बता सकती है, अल्लाह की। गए कोहे तूर पे, अल्लाह से दरियाफ्त किया, मौला मेरा वो दोस्त है जिसका अरीजा मैंने तेरी बारगाह में पेश किया, मौला जब से वो अरीजा पेश किया है ना तब से मेरा दोस्त मिल ही नहीं रहा। आवाज आई मूसा तुझे खबर नहीं, जो अल्लाह का दोस्त बन जाता है दुनिया में फिर उसे किसी की दोस्ती की मंजूर नहीं, उसे किसी दोस्त की जरूरत नहीं। अगर तू उससे मिलना चाहता है फला जगह जा, फला पहाड़ की गार में मेरी इबादत में मशगूल है, जो मेरा दोस्त बनता है फिर उसे किसी की दोस्ती की जरूरत नहीं रहती। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम बिन आदम सुन रहे थे। इब्राहिम बिन आदम ने कहा तू मेरी उस वाली बादशाहत पे हैरत में है, वो बादशाह ज्यादा अच्छी थी, वो सुई निकाली ना दरिया में फेंक दी और कहा बादशाह लाओ अपने ऐसे सिपाही, ऐसे तैराकू लाओ जो मेरी दरिया से सुई लेके आए। वो कहने लगा हुजूर हजारों सिपाही हैं मगर ऐसा कोई नहीं जो ऐसे दलदल से ये सुई ढूंढ के निकाल के लाए। अल्लाह अकबर। इस अल्लाह वाले ने जब इतना सुना ना, कहा तेरा कोई सिपाही ऐसा नहीं है जो इस दरिया से सुई निकाल के ले आए। अल्लाह अकबर। आवाज लगाई ए दरिया की मछलियां लाओ मेरी सुई वापस करो। ये अल्लाह वालों की शान हुआ करते, लाओ मेरी सुई वापस करो। कहते हैं पहले एक मछली आई सोने की सुई लेके, हजरत इब्राहिम बिन आदम ने कहा ये वाली सुई मेरी नहीं है, तो सोना क्या दिखाती है, इसी सोने पे लात मार के अल्लाह से मुलाकात की है, इसी सोने पे लात मार के अल्लाह का कुर्ब हासिल किया है, मेरी वाली सुई लेके आ। कहते हैं मछली ने गोता लगाया, वो सुई निकाल के लाई, और जब लाई हजरत इब्राहिम बिन आदम ने पकड़ी और उस बादशाह से कहा जो बादशाह तुझे देके आया ना बता जिस बादशाह में पहले था वो बादशाह ज्यादा अच्छी थी या अब ये बादशाह मेरी ज्यादा अच्छी है। उस बादशाह पे मेरा इंसानों पे हक था, अब तो मेरी बात दरिया की मछलियां भी मानती हैं। तो उसने भी अपना ताज उतारा और कहने लगा हुजूर मुझे भी अपनी गुलामी में ले लो, ऐसी बादशाह नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह का कुर्ब चाहिए। तो जिस इस्लाम को हम दरगुजर किए हुए हैं ना, जिससे रुख फेरे हुए हैं, जिससे मुड़ गए, लोगों ने सल्तनतों पे लात मार दी, हम तो चंद टकों के खातिर ईमान खराब कर लेते हैं, चंद सिक्कों के खातिर ईमान खराब कर लेते हैं। और ये खौफ भी पैदा नहीं होता कब कल अल्लाह के रसूल ने अगर कयामत में ये कह दिया ये मेरा नहीं, मैं इसका नहीं, बता कौन सा ठिकाना है तेरा, कौन सा ऐसा शामियाना लेके जाएगा कि तू बच जाए उस तपिश से, अल्लाह के कहर और गजब से। जो नबी कह दें ये मेरा नहीं है, हम चेहरा अंग्रेजों के जैसा बनाए हुए हैं, यहूद और नसारों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं और तसव्वुर ये कर रहे हैं हुजूर बख्शवा लेंगे। ये शायर ये हमारा ईमान खराब किए हुए हैं, जो सिर्फ हमें नचकैया बना के चले जाते हैं। शायरी जैसे आज हो रही ना वैसी शायरी नहीं थी, शायरी थी कसम खुदा की हजरत हसन पढ़ते थे जब नबी की नात पढ़ा करते थे ना, अपना सतर छुपा लिया करते थे। आज तो नाच नाच के महकों पे नातें पड़ी जा रही हैं, इस तरीके की नातें हुआ करती थी। तसव्वुर इलाही तसव्वुर रसूल अल्लाह मस्त हो जाया करते थे, आंखें सर नीचे तसव्वुर मदीना हुआ करता था। हम तो सोचते हैं यार आवाज किसकी अच्छी है, पढ़ो झूमो गाओ मन मन में सुभान अल्लाह कहो, अल्लाह के रसूल का तसव्वुर आए, ये तो शायरी होती है।
ہم شاعر نعت پڑھ رہا ہے، ہم سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کون سے گانے پڑھ رہا ہے، ہم دماغ میں چلا رہے ہیں کون سا گانا ہے یہ، کون سا گانا ہے، کون سا گانا ہے۔ نعت کی طرف توجہ ہے ہماری نہیں۔ نعت خوانی سے اسلام نہیں پھیلا۔ کوئی بتا دے، کوئی مولوی جی نعتیں پڑھنے والے بھی بتائیں کہ نعت خوانی سے اسلام کس نے، کون سے ولی نے، کون سے نبی نے نعتیں پڑھ پڑھ کے اسلام پھیلایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر علماء حق تک کوئی بتائے جس نے نعتیں پھیلا کر کے تمہیں دین بتا دیا ہو؟ نعتوں سے تم نے نماز سیکھ لی ہو، نعتوں سے تم نے طریقہ سجدے سیکھ لیا ہو، نعتوں سے تم نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا ہو؟ نہیں، اللہ کا قرب تمہیں طریقے مصطفیٰ پہ چل کے حاصل ہوا، اور طریقے مصطفیٰ تمہیں دین سے ملا، تبلیغ سے ملا، طریقے مصطفیٰ نعتوں سے نہیں ملا۔ نعتیں سنو، جوش و خروش کے لیے نعتیں سنو، عشق کے لیے نعتیں سنو، مگر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں بتائی جائیں ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد عن ذکر اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ یہ ایسی چیزوں کی طرف مت جاؤ جو چیزیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہوں۔ میں بتاؤں کیا آیت ہے؟ 28واں پارہ ہے سورہ منافقون ہے۔ کتنی بڑی یار بات ہے، اگر ہم توجہ سے سنیں تو بڑا بڑی بات ہے، اور جو غور نہیں کرتے قرآن پہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ اللہ اگلی آیت میں کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کہیں ایسا نہ ہو خرچ کرنے سے پہلے تمہیں موت آ جائے۔ پڑھو سورہ جمعہ سے اگلی والی سورت ہے، کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا اللہ کتنی سختی سے کہہ رہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے تمہیں موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اللہ فرماتا ہے تمہاری موت قریب ہے۔ فَيَقُولَ رَبِّ، اللہ نے فرمایا لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تمہاری زندگی کا آخری وقت ہے، موت کا وقت ہے، تو ہم پھر بھی باز نہیں آتے۔ دنیا کے کھیل تماشے ہو، قسم خدا کی دیکھ لو چوراہا بھر جائے گا، اور یہیں پہ مجلس ہو اللہ کے رسول کا ذکر ہو، نہیں آئے گا کوئی، کیونکہ ذکر کسی کو سننا نہیں ہے۔ جب تم سچے پکے نمازی بن جاؤ گے پھر میں بتاؤں گا کہ اللہ کتنا رحمان ہے۔ پہلے نمازی بنو۔ اللہ کے رسول نے تبلیغ کیسے کی تھی؟ خوف ہی بتایا تھا نا، خوف بتایا تب صحابی ہوئے۔ اگر یہ بتاتا اللہ رحمان ہے، زندگی میں ایک بار بھی توبہ کر لو تو معاف کر دے گا، ہے نا؟ ایک بار بھی اللہ سے سچے پکے دل سے توبہ کر لو تو معاف کر دے گا۔ تو صحابی ایمان والے کیوں ہوتے؟ آخری ٹائم ہوتا سوچا بڈھا ہو گیا اب جاؤں، اب کلمہ پڑھ لوں، نہیں، پہلے بتایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اللہ کی بارگاہ میں ذرہ ذرہ کا حساب ہو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو نے اگر کسی کے چھپر سے خون کا تل کا توڑ کر دانت بھی صاف کر لیے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اتنا آسان اس کا میزان، اس کا حساب تو نے اتنا آسان سمجھ لیا۔ اس لیے باز آؤ، اللہ والوں کے طریقے کار پر چلو گے تو کبھی نہیں بھٹکو گے، ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں لاؤ گے۔ مال ہے خرچ کرنے کی کوشش کرو، مال ہے استعمال کرنے کا طریقہ نبی کی زندگی سے سیکھو، مال نہیں ہے تو صبر کرو، دعا کرو اللہ نیک جائز حلال مال عطا کرے تاکہ تیری مسجدوں میں تیری راہ میں خوب خوب خرچ کرے۔ میرا عزیزو اللہ سے دعا ہے مولا میرے کہنے میں کوئی غلطی خامی مولا معاف کرے۔